فرد یا قوم کی سب سے اہم صلاحیت۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو لوگوں کی غلطیوں اور قوموں کے عروج و زوال کی بڑی عجیب داستانیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ بڑی بڑی قوموں نے بعض اوقات صرف معمولی غلطیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے۔ یہی حال خاندانوں کا رہا ہے اور یہی حال انفرادی لوگوں کا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی بھی فرد یا قوم کی سب سے اہم خوبی یا صلاحیت کیا ہے؟ کیا یہ کہ وہ بہادر ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، ٹیکنالوجی میں آگے ہو، عبادت گزار ہو، ایماندار ہو، امن پسند ہو، مخلص ہو یا محنتی ہو؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی خوبی کسی بھی فرد یا قوم کی سب سے اہم خوبی یا صلاحیت نہیں ہے۔ لوگوں نے یا قوموں نے ان تمام صلاحیتوں کے باوجود اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے۔ کسی بھی فرد یا قوم کی سب سے اہم خوبی یا صلاحیت اس بات کا شعور ہے کہ کون سا راستہ اس کو کامیابی کی طرف اور کون سا اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس شعور کے بغیر تمام صلاحیتوں کے ہونے کے باوجود ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص یا ایک مخلص مذہبی لیڈر خود کو یا اپنی قوم کو اور تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور یہ سیکھنا پڑے گا کہ قوموں نے کیا غلطیاں کی اور ان غلطیوں کی ان کو کیا قیمت ادا کرنی پڑی۔ قوموں کی غلطیاں اور ان کی قیمت۔ ہندوستان سے ہجرت۔ یہ 1920 کے قریب کی بات ہے۔ اس زمانے میں مسلمان علماء میں یہ بحث چل رہی تھی کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنا چاہیے یا کافروں کے اس ملک سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ چنانچہ دو علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے ہجرت کر جانا چاہیے۔ اس فتوے کی وجہ سے ہزاروں مسلمان خاندانوں نے اپنی جائیدادیں اور مکانات کو بیچا اور وہ جو سامان اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے وہ اس کو لے کر وہ افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو ہندوستان میں معاشی طور پہ پریشان تھے۔ ان لوگوں میں بہت سے ان پڑھ کاشتکار تھے۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ افغانستان میں شاید ان کی زندگی بدل جائے، وہ اس ہجرت تحریک میں شامل ہوئے تھے۔ افغانستان پہنچ کر ان لوگوں کو اندازہ ہوا کہ افغانستان اس وقت بھی ترقی کے لحاظ سے ہندوستان سے بہت پیچھے تھا۔ دور دور تک پوسٹ آفس نہیں تھے اور لکھنے کے لیے کاغذ بہت مشکل سے ملتا تھا۔ وہاں ان کی اتنی حالت خراب ہو گئی کہ ان کو روٹی اور کھانا خریدنے کے لیے اپنا سامان تک بیچنا پڑ گیا، جس کی ان کو آدھی قیمت بھی نہ مل سکی۔ ہزاروں لوگ سفر کی مشکلات کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ خیموں میں قیام کرنے کی وجہ سے بیچاری پردہ پوش خواتین کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس طرح یہ تحریک ہزاروں خاندانوں کو تباہ و برباد کر کے ختم ہوئی۔ خاص بات یہ ہے کہ جن علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا انہوں نے خود ہجرت نہیں کی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے، جنہوں نے 1920 میں ہجرت کرنے کا فتویٰ جاری کیا تھا، 1947 میں مسلمانوں کی پاکستان کی طرف ہجرت کی شدت سے مخالفت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان علماء کو جنہوں نے ہجرت کا فتویٰ جاری کیا تھا یا خاندان کے ان بزرگوں کو جنہوں نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس بات کا شعور تھا کہ کون سا راستہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور کون سا تباہی کی طرف؟ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ ان ہزاروں خاندانوں کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ علماء جنہوں نے ہجرت کا فتویٰ جاری کیا تھا یا خاندان کے وہ بزرگ جنہوں نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ جرمن اور جاپان قوموں کی غلطی۔ دوسری جنگ عظیم جرمن قوم نے ہٹلر کی قیادت میں شروع کی تھی۔ یہ 1939 کی بات ہے۔ جرمن قوم کو اس جنگ کی طرف مائل کرنے کے لیے ہٹلر نے کتاب میری جدوجہد لکھی تھی۔ اس کتاب میں اس نے قوموں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ سب سے اعلیٰ قوم جرمن تھی، اس کے بعد جاپانی قوم، جبکہ یہودی اور حبشی تہذیب و ثقافت کو برباد کرنے والے گروہ میں شامل تھے۔ اس کا خیال تھا کہ جرمن قوم کیونکہ پیدائشی لحاظ سے اعلیٰ نسل ہے، اس لیے اس کو دنیا کی دوسری نسلوں پر حکمران رہنا چاہیے۔ ہٹلر ایک آمر تھا اور اپنے دور حکومت میں دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہی اپنے ہزاروں مخالفوں کو قتل کروا چکا تھا۔ اس کے دنیا پر حکومت کرنے کے خواب پر زیادہ تعجب نہیں ہوتا۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ عظیم قوم اور اس کے دوست اس کتاب کے مجنونانہ افکار کو عملی لباس پہنانے کے لیے دل و جان سے تیار بھی ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم تک صرف جرمنی میں اس کتاب کی 50 لاکھ جلدیں بک چکی تھیں۔ ہر جوڑے کو شادی کے موقع پہ یہ کتاب تحفے میں دی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ صرف ہٹلر ہی نہیں تھا جو دنیا پر حکومت کرنا چاہتا تھا، جرمنی کے کروڑوں لوگ اس کے ساتھ تھے، اور چونکہ جاپان کے لوگ بھی جرمنی کے ساتھ مل کر دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے بھی ہٹلر کا ساتھ دیا۔ جرمنی، جاپان اور اس کے دوسرے اتحادی قوموں کو اس جنگ کی کیا قیمت ادا کرنی پڑی؟ تقریباً 5 کروڑ 55 ملین سے زیادہ لوگ اس جنگ میں ہلاک ہوئے۔
35 ملین کے قریب زخمی ہوئے، کافی لوگ جرمنی ہی کے مرے۔ ظاہر ہے اس قوم کو تو اس کی قیمت ادا کرنی ہی تھی۔ اس کے علاوہ جاپان بھی ایٹم بم گرنے کی وجہ سے بری طرح تباہ ہو گیا۔ اب اگر پیچھے مڑ کر تاریخ کو دیکھیں تو اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ صرف ایک شخص 5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موت کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ اور ہم کیا صرف ہٹلر کو ہی سارا الزام دے سکتے ہیں؟ کیا جرمن اور جاپان کی قومیں اس جرم میں ہٹلر کے برابر کے شریک نہیں تھیں؟ یورپ میں جنگ و تشدد کا کلچر۔ یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یورپ میں صدیوں تک جنگ و تشدد کا کلچر رہا ہے۔ یورپ کے ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ صدیوں تک مستقل جنگ کی ہے۔ ان جنگوں کا خاتمہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا، جس میں یورپ کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو گیا تھا۔ یعنی یورپ کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرتے رہے جب تک کہ انہوں نے 100 ملین سے زیادہ لوگوں کو ختم نہیں کر دیا۔ ان جنگوں میں مذہبی جنگیں بھی شامل ہیں، جو عیسائی مذہب کے مختلف فرقوں نے 100 سال تک صرف اس لیے لڑیں کہ وہ ان لوگوں کو قتل کرنا جائز سمجھتے تھے جن کے خیالات یا عقائد ان سے مختلف تھے۔ صرف ان مذہبی جنگوں میں 3 سے 11 ملین لوگ قتل کیے گئے۔ مذہبی انتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ چرچ کی حکمرانی کے دور میں جب مذہب سیاست سے ملا ہوا تھا، سائنس کی کتاب پڑھنے کی سزا بھی موت تھی۔ مشہور سائنسدان برونو اور گلیلیو دونوں نے سائنسدان کوپرنیکس کی اس بات کی تائید کی تھی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ بات چرچ کے عقیدے کے خلاف تھی۔ اس جرم کی سزا میں برونو کو سن 1600 میں زندہ جلا کر مار دیا گیا، جبکہ گلیلیو نے جھوٹ بول کر اپنی جان بچائی، پھر بھی اس کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ گلیلیو کی کتابیں تقریباً 100 سال تک اس لسٹ میں شامل تھیں جن کو پڑھنے کی سزا موت تھی۔ مجھے پاکستان اور انڈیا کی دشمنی اور پاکستان میں مذہب کے نام پہ قتل و غارت اور انتہا پسندی دیکھ کر یہی افسوس ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے کچھ قومیں تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتیں۔ پتہ نہیں پاکستان اور انڈیا کو کتنی صدیاں لگیں گی جنگ اور تشدد کا کلچر ختم کرنے میں۔ پاکستان میں جاگیرداری نظام اور فیڈرل شریعت کورٹ۔ آئیے اب میں آپ سے اس غلطی کا ذکر کروں جس نے پاکستان کے 1 کروڑ غریب کسانوں کو ایک اچھی زندگی اور پاکستان کو ایک اچھے مستقبل سے محروم کر دیا۔ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے جاگیرداری نظام ختم کرنے کے لیے قانون پاس کیا تھا، جس کے مطابق کوئی زمیندار 100 ایکڑ پانی والی اور 200 ایکڑ بغیر پانی والی زمین سے زیادہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس قانون کا مقصد بڑے کسانوں سے زمین لے کر غریب کسانوں میں بانٹنا تھا۔ یاد رہے کہ بڑے بڑے جاگیرداروں کو زمینیں انگریز نے دی تھیں تاکہ وہ ان کو فوجی مہیا کر سکیں اور ان کی حکومت ہندوستان میں قائم رکھنے میں مدد دیں۔ جب ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے اسلامی شریعت کوڈ بنائی تو بڑے بڑے زمینداروں کو، جن میں مذہبی ادارے بھی شامل تھے، یہ موقع مل گیا کہ وہ اس قانون کو غیر اسلامی قرار دے کر ختم کروا دیں۔ چنانچہ اس قانون کے خلاف مقدمے دائر کیے گئے۔ 1980 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ قانون اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی اور فیڈرل شریعت کورٹ کی اپیلیٹ بینچ نے 1989 میں یہ فیصلہ کیا کہ جاگیرداری کو ختم کرنا غیر اسلامی ہے۔ چنانچہ 2 مفتی علماء اور ایک مذہبی جج کے فیصلے کی وجہ سے پاکستان سے جاگیرداری نظام نہیں ختم ہو سکا اور 1 کروڑ سے زیادہ کسان ایک اچھی زندگی گزارنے سے محروم کر دیے گئے۔ بینچ میں شامل 5 میں سے 2 جج اس فیصلے کے خلاف تھے، جبکہ اب جماعت اسلامی بھی یہ سمجھتی ہے کہ جاگیرداری کو ختم کرنا غیر اسلامی نہیں ہے بلکہ اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ضیاء الحق کی حکومت نے زرعی انکم ٹیکس بھی ختم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں ہر سال تقریباً 1650 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے جو غریب عوام سے لیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ یہ بتائیے کہ جاگیردارانہ نظام جو کہ تمام ترقی یافتہ ملکوں میں سینکڑوں سال پہلے ختم کیا جا چکا ہے، اور انڈیا اور مشرقی پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش ہے میں بھی تقریباً 60 سال پہلے ختم ہو چکا ہے، اس کو پاکستان میں اب تک قائم رکھنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ضیاء الحق پر، یا فیڈرل شریعت کورٹ کے 3 ججوں پر، یا پھر پاکستانی عوام پر جس نے ضیاء الحق اور فیڈرل شریعت کورٹ کو ایسا کرنے دیا؟